صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما جاتے ہیں، وہاں میثاق مدینہ کے بعد انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کرنے کے بعد وہ شہر جو یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، جہاں بیماریاں، وباؤں، قحط اور ان تمام چیزوں کا بسیرا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مدینہ النبی بن جاتا ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں نہ تو بیماریاں ہیں، نہ کوئی قحط سالی ہے، نہ کوئی اور کمی ہے، بلکہ خوشحال ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں انصار و مہاجرین ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اور اس حد تک بھائی ہیں کہ یہ یہاں تک کہا گیا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں محبت کا درس دیا، تو انصار یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید ان کی جائیدادوں میں یا وراثت میں بھی مہاجرین کا حصہ ہو جائے گا۔ یہ چین و سکون، یہ راحت، یہ اسلام کا فروغ کفار مکہ سے کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ چنانچہ کفار مکہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں سامان تجارت جو کہ ملک شام بھیجا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس سامان تجارت سے جو مال آئے اس سے ہتھیار بنائے جائیں اور پھر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، تاکہ وہ لوگ، یعنی وہ مسلمان جن کو کہ ستایا گیا تھا مکہ میں اور جو اب سکون کی زندگی گزار رہے تھے، وہ کسی صورت دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بہرحال ناظرین، مسلمانوں پہ ہمیشہ ہی جنگ مسلط کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، جب انہیں اس پورے منصوبے کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے، خبر بھی مل جاتی ہے، اور پھر رسول اللہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ کفار جو سوچتے تھے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک اسٹریٹجی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قافلے کو روکا جائے گا، ورنہ اگر یہ کفار یہ قافلہ لے کر واپس مکے پہنچ گئے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کے اوپر بھرپور حملہ کیا جاتا۔ بہرحال ناظرین، اس قافلے کو روکنے کے بعد یعنی جب کفار کی جانب سے تیاریوں سے لیس ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا مسلمانوں کی جانب سے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کس طرح سے یہ مٹھی بھر مسلمان جو ہے نا ایک بہت بڑے لشکر پر بجلی بن کر گرے، اور بڑے بڑے کفار کے جو سرداران تھے جو اپنی بہادری کے دعوے کیا کرتے تھے، ان کو مسلمانوں کی طرف سے کم عمر بچوں نے جو ہے جہنم واصل کیا۔ ان تمام موضوعات پہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن ہماری پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی صاحب، ان کو ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سر، آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ
المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة ب5,000 من الملائكة مسومين. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت فرمائی. ناظرین، جو آیات کی تلاوت پیش کی گئی ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے. اور خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، پس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو. جب تم مومنوں سے یہ کہہ کہ دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3,000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے. ہاں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتن حملہ کر دیں تو پروردگار 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے ان کو تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، سورہ آل عمران کی آیات 123 تا 125 کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے روز مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ایسی مدد فرمائی کہ فرشتے بھیج دیے. جس طرح ہم نے بھی دیکھا جب 1965 کی جنگ ہم پر مسلط کی گئی اور مسلمانوں کی سالمیت کی بات تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی مدد نصرت حاصل ہوئی کہ فضا میں جس طریقے سے جہاز گرائے گئے دشمن کے، یا اب بھی جو گرائے گئے، جو کچھ ہوا، انسانوں کا کام نہیں ہوتا ناظرین. یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مدد ہوتی ہے اور وہ فرشتے وہ مدد جو ہے نا وہ انسانوں کے روپ میں وہ تمام کام کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال ناظرین، ہمارے الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور میں درخواست کرنا چاہوں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت گو شاعر ہیں، درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن کی اب مقابلہ نعت خوانی کے منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. شکیل بھائی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور درخواست کروں گا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کریں. جی، حضرت پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی کہی ہوئی ہم شریف کے اشعار پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، وہ سب
سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل وہ سب سے جدا سب سے جدا سب سے جدا ہے وہ سب سے جدا سب سے جدا سب سے جدا ہے کافر ہو کے مسلم کوئی مشرک ہو کے مومن کافر ہو کے مسلم کوئی مشرک ہو کے مومن وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی. ناظرین الحمدللہ اب حمد باری تعالیٰ کے بعد روزانہ کی طرح ہم شامل کرنا چاہیں گے اپنے پروگرام میں قصیدہ بردہ شریف. وہ قصیدہ جو کہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا اور اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس قصیدہ بردہ شریف کا ورد کرتے ہیں اگر انہیں کوئی پریشانیاں ہوں کیونکہ دیکھیں اس میں مختلف چیزوں کا ذکر ہوتا ہے جن حالات کا جن چیزوں کا اس قصیدے میں ذکر کیا گیا اگر ان سے نجات کے لیے قصیدے کا ورد کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. بہرحال یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی سے اور ثنا سید سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. قاری فیصل چشتی اور ثنا سید. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اکرم المخلوق مانگو اور میں کسی پناہ اکرم
O the most generous of all, who else is there to give me protection in sudden calamities and common mishaps? Surely there is none except you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وغرتها فإن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم علم کل ہے آپ کا اور جزو ہے لوح و قلم This world and its counterpart, the other world, oh, we there relative to the liberalities. Even the knowledge contained in the pen and the board is just a fragment of the science you are the master of. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا, ثنا سید آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے, یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ مرحبا. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین جس طرح پروگرام کی ابتدا میں ہم نے بات کی تھی کہ آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے مارکے پہ, ایک ایسے واقعے پہ جس نے حق و باطل کا فرق جو ہے وہ صاف ظاہر کر دیا. مسلمان جو کہ تعداد میں بہت کم تھے, اہل جو مکہ تھے یا کفار مکہ جو بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں پر حملہ کرنے آ گئے تھے, اور بدر کے مقام پر جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہیں کافر جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے. لیکن بات تعداد کی نہیں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ کی مدد کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر چاہے 100 گنا بڑا لشکر کیوں نہ آ جائے, 1000 بڑا گنا لشکر کیوں نہ آ جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت سے تو لڑا ہی نہیں جا سکتا نا. تو مسلمانوں کے ساتھ ایمان کی طاقت تھی, اللہ تعالیٰ کی مدد تھی, جذبہ تھا, چاہے تلواریں ٹوٹی ہوئی تھیں, یعنی کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی, کوئی خاص جسے ہم ڈھال کہتے ہیں, زر بختر کہتے ہیں, دوسری چیزیں کہتے ہیں, کچھ نہیں تھی. اگر ان کی لسٹ میں آپ کو بتاؤں تو شاید سننے والے سن کے یقین نہ کریں کہ کیا اتنی کم تعداد میں جنگی سامان اور حمیت میں بھی کم ہونے کے باوجود 1000 سے زائد کے, یعنی جو ایک بہت بڑا لشکر تھا جو کہ کفار کا, اس پر مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا. اور نہ صرف غلبہ حاصل کیا بلکہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو جن کی بہادری مشہور تھی ان کو مسلمانوں کی طرف سے نابالغ بچوں نے جہنم حاصل کیا. بہرحال اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, وہ مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہے, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور یعنی اسلامک اسکالر ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت پروگرام. شکریہ, بارک اللہ. تھینک یو.
ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں قاری فیصل چشتی. مفتی صاحب، یعنی جنگ بدر ایک ایسا واقعہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور خاص طور پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارکہ آپ کی شانوں سے گر گئی، اس قدر ہاتھ بلند کیے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا مطلب حبیب، اور جو کہ ظاہر سی بات ہے جب یعنی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ حاصل ہوتی؟ کیا کہیں گے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عظیم قدرتوں کا مالک. کسی بھی مذہب و ملت کے لوگ ہوں، تعریف کریں اللہ کی. کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں، مذہب کے ہوں، تعریف کریں اللہ کی. خالق، مالک، رازق. وہ کیسا اللہ ہے کہ جس نے آسمان کو تخلیق کیا ہے، جس نے زمین کو تخلیق کیا. زمین کے اندر پانی ہے، پانی کے اندر کوئی پتھر ہے، پتھر کے اندر کیڑا ہے. میرا پروردگار اس کو رزق دیتا ہے، اس کو بھی رزق ہے. وہ ایسا رازق. جس زمانہ جس کی تعریف کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جس کی تعریف کرے اسے محمد رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں سر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدم دیکھیں بدر میں ایک تو جو شاہکار آیا ہے وہ خود معجزہ ہے. ہر نبی معجزہ لے کر آتا ہے، میرے نبی معجزہ بن کر آتے ہیں. جن کا دیکھنا معجزہ، جن کا چلنا معجزہ، جن کا بولنا معجزہ، ہاتھ اٹھانا معجزہ. یہاں ایک جو آپ نے بات کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں ایسے نکات کو استعمال کرتے ہیں کہ دور حاضر کے اندر لوگوں کو اس سے استفادہ ہو. آپ نے دعا کی بات کی. اس زمانے میں لوگوں نے مانگنا چھوڑ دیا ہے، لوگ مانگتے نہیں ہیں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اشارہ کریں تو پتھر چل کر آ جائے، اشارہ کریں درخت دوڑ کر آ جائے، اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج نکل آئے، اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کریں اور وہ ایک کاس یعنی ایک گلاس میں پانی یعنی ایک انگلی میں ڈالیں ایسے، اور ایک چند بوند ہوں اور 1400 صحابہ پانی پی لیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. یہاں ایک نقطہ بھی ہے. ایک نقطہ یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. نقطہ سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، سائل کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اردو میں مانگنے والا. مانگنے والا. سائل کو کیا کہتے ہیں؟ مانگنے والا. ایسا ہی ہے. اب قرآن کا وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب ہوں مانگنے والے تیرے. وَإِذَا سَأَلَكَ کاف کی ضمیر ہوتی ہے یور. وَإِذَا سَأَلَكَ مانگنے والے ہوں تیرے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي پر بندے ہوں میرے. واہ واہ واہ. نبی مانگنے والے ہوں تیرے پر بندے ہوں میرے. تو رب سمجھا رہا ہے جب بھی مانگنا تو محمد کا وسیلے سے مانگنا، محمد کا نام لے کر مانگنا. اب میں دعا کو نہیں دیکھوں گا، نام محمد کو دیکھوں گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ آ جاتا ہے، محمد آ جاتا ہے. اب اللہ چہرے کو نہیں دیکھتا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اس چہرے کو دیکھتا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے مصطفیٰ ہم تیرا چہرہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے چہرے کو دیکھتے رہیں گے. تو جب بھی مانگنا ہو اس زمانے میں، اب بچوں کے رشتوں کا معاملہ ہے. میں آؤں گا بدر پر، لیکن پریشان ہیں، نوجوانوں کی جاب نہیں لگتی، بچے نافرمان ہیں، تو کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ ہمیں تو دیکھنا ہے، مانگنا اللہ سے ہے اور طریقہ رسول اللہ کا لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں چلتا ہوں، میں جا کے پوچھتا ہوں اے عمر بن خطاب رضی اللہ، آپ صحابی رسول ہیں، حضور کے پیارے ہیں. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ذرا یہ بتائیں دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں؟ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں اپنی دعا کے اول میں اور آخر میں درود مصطفیٰ کو شامل کر لینا. واہ سبحان اللہ. تو آج کا نسخہ اس پروگرام کی وساست سے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوتی، رکاوٹیں، پروگرام پرابلمس ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ درود مصطفیٰ کی کثرت کریں گے. اور ان ایام میں ڈاکٹر صاحب، ان ایام میں جو کثرت سے درود مصطفیٰ پڑھے گا، اور بالخصوص 11 ربیع النور تک 1100 مرتبہ 11,000 مرتبہ درود مانگے گا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا رد ہو جائے؟ اب آئیے حضور علیہ السلام پر. نبی علیہ السلام بدر میں کفار حیران تھے. انہوں نے مکے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک نوجوان دیکھا تھا، ایک تاجر دیکھا تھا. آج ان کا واسطہ عظیم جرنیل سے ہوا ہے. واہ واہ. جب بھی فوج آتی تھی تو گتم گتھا ہوتی تھی. نبی اسلام نے بدر سے پہلے جو میرے واقعہ پڑھا سیرت کے اندر، نبی اسلام وہ دنیا کے وہ انسان ہیں جنہوں نے انٹیلیجنس کا سسٹم کو لانچ کیا. نبی اسلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، دو نوجوان صحابہ کی جو بالکل اننون ہیں.
ان کو مکہ والے نہیں جانتے کہ تم بارڈر کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ جب وہ لشکر آ رہا ہے ان کی تعداد کتنی ہے تاکہ پلاننگ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ تمہیں مانگنا اللہ سے مگر تمہیں گڈ پلانر بننا ہے. ہم پلاننگ نہیں کرتے, صحیح بات, ہم اپنی ذمہ داری کسی اور پر ڈال دیتے ہیں. وہ صحابی آتے ہیں, ایک نوجوان کو پکڑ کے لاتے ہیں, نوجوان کو مار رہے ہیں, وہ پوچھیں بتاؤ کہ کتنے لوگ ہیں, حضور نماز پڑھا رہے ہیں. تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے, جب چھوڑتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. حضور نے سلام پھیرا, رحمت للعالمین کی شان کیا ہے. حضور نے پلٹ کر نوجوان سے کہا بیٹا گھبراؤ مت, اور صحابہ سے کہا کہ جب یہ سچ بولتا ہے تم اسے مارتے ہو, جب یہ جھوٹ بولتا ہے تم چھوڑ دیتے ہو. تو رحمت للعالمین وہ دلوں کی حال کو جانتے ہیں. حضور کا انداز دیکھا, وہ نوجوان حضور کے قدموں میں گر گیا. حضور نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا. اچھا کتنے جانور کاٹتے ہیں؟ کہا ایک دن 9 کاٹتے ہیں اور ایک دن 10 کاٹتے ہیں. آقا صدیق اکبر سے مخاطب ہوتے ہیں, صدیق ان کی تعداد 950 سے لے کر 1000 ہے. تاریخ جانتی ہے, تاریخ جانتی جو رسول کی زبان سے نکلا سچ ثابت ہوا. اور ایک جملہ یہاں اور عرض کرنا, حضور جب میدان کربلا میدان بدر میں آتے ہیں, کیا چیز پوچھے کتنے جانور کاٹتے ہیں, اس سے تعداد کا اندازہ لگا دیا. رسول اللہ تو غیب کا علم بھی جانتے ہیں. حکمت عملی بتا رہے ہیں میرے رسول. مانگنا تمہیں اللہ سے, طریقہ تمہیں مصطفیٰ, اور یہی طریقہ نبی اسلام نے سمجھایا کہ ہر کام سے پہلے پلاننگ کرنی ہے. نبی اسلام کو گڈ پلانر دیکھا. اب یہ دیکھیں جنگ ہونے والی, اس سے پہلے جو ہے وہ نشاندہی ہو رہی ہے, یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, پہلے سے لکیریں لگا دی. بھئی کوئی سوال کر سکتے یا رسول اللہ, جب جنگ ہوتی ہے تو کئی کلومیٹر آگے ہوتی ہے, کئی کلومیٹر پیچھے ہوتی ہے, اور جنگ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لڑتے لڑتے کہاں تک چلے جائیں, مگر زمین جانتی ہے 600 کلومیٹر دور ہو, آگے ہو یا پیچھے, مصطفیٰ نے نشان لگا دیا تو ابو جہل یہیں گرے گا. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات یہ, اب پلاننگ دیکھیں حضور کی, جب وہاں سے کافر آئے ہیں وہ بھاگتے ہوئے ہیں, نبی اسلام نے 2 صفیں لگائی ہیں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر لشکر ہیں وہ آگے کھڑے, ایک کچھ لوگوں کو بٹھایا اس طرح کہ ایک ٹانگ کھڑی اور ایک ٹانگ زمین پر رکھی ہے, ٹھیک ہے, ان کے ہاتھوں میں تیر ہے. پیچھے والے جو ہیں وہ بھالے لے کے کھڑے ہیں, ان سے پیچھے جو لوگ ہیں وہ تلواریں لے کے کھڑے ہیں. جب ابو جہل دوسرے لوگ آئے تو وہ حیران تھے کہ ہم تو بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ بیٹھے کیوں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر کے اندر حکمت عملی کو دکھایا, اور جب تیر چلے ہیں تو ان کی طاقت ویسی ٹوٹ گئی. دوسری طرف جو اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں, حضور نے دعا مانگی ہے تو حضور نے مجھے بتایا مشکل وقت میں اللہ سے مانگنا ہے. بے شک بے شک. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے, اور اللہ نے 5000 فرشتوں کو بھیجا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 5000 فرشتوں کو بھیجا ہے. اور مزے کی بات, قرآن نے کہا نواس کہتے ہیں غنودگی. وہ میدان بدر کے اندر جو لوگ اترے ہیں وہ تھکاوٹ کا شکار ہیں, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا نا مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام. حضور کے صحابہ کی عظمت پر بھی لاکھوں سلام. وہ سارے لوگ موجود ہیں, سامنے کی تعداد کثیر ہے, مگر وہ صحابہ تعداد کثیر کو نہیں دیکھتے بلکہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے کو دیکھ کر ان کا انرجی لیول ان کا بلند بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب یہاں سے جب تیر چلتے ہیں, دشمن کی فوج گرنا پس پسا ہوتی ہے, آسمان سے فرشتے بھی اتر رہے ہیں. اور میں تاریخ طبری کو پڑھا ہے, امام بہقی کی کتاب کو پڑھا, الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کو پڑھا, اور حجت العالمین فی معجزات سید المرسلین کے اندر سب میں یہ لکھا ہے کہ نصرت کے لیے اترے, اور مدینے میں جو گرد و غبار اٹھا ہے وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی وجہ سے مدینے کے اندر غبار سا پھیل جاتا ہے, اور کافر جو ہے وہ شکست کھانے کے قریب ہو جاتے ہیں. اس میں ہمیں کچھ چیزیں اور بھی ملتی ہیں. ہمیں کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. صحابہ نے میدان بدر میں اتر کر بتا دیا کہ کبھی تعداد کو نہیں دیکھنا, اللہ کے بھروسے کو دیکھنا. واہ, بالکل. ہمیشہ مسبب الاسباب کو دیکھنا کہ وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے. صحابہ جہاں کھڑے ہیں, اپنی جو ہماری حیثیت ہے وہ نہیں دیکھنی چاہیے, جو دینے والا ہے اس کی حیثیت تو دیکھیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہم اپنی حیثیت سے مانگیں گے, وہ اپنی حیثیت سے دے گا. ہمیشہ بڑھ کر مانگنا چاہیے. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جو تیرے نام لیوا ہے نا, اگر آج یہ نہیں رہے تو آج یہ نہیں رہے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تاریخ گواہ ہے کہ وہی لوگ, یعنی وہ مارکا جو ہے وہ ایک دم ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا, اور اس کے بعد سے جس طرح سے اسلام نے غلبہ حاصل کیا. آپ یہ دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو جو لشکر
مکے کی جانب روانہ ہوا تھا، اور جس نے مکے کے اطراف پڑاؤ ڈالا تھا وہ ایسا تھا کہ کفار مکہ نے تو یعنی ایک وہ بدر کا دور تھا اور ایک فتح مکہ کے وقت کفار مکہ کا ہتھیار ڈالنا تھا۔ سر دیکھیں اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے حکمت عملی۔ نبی اسلام جب فتح مکہ میں بھی آتے ہیں تو صحابہ کی جماعتیں جو مکہ سے، یہ مکہ ہے تو اس کو صحابہ کی جماعتیں یہاں سے آ رہی ہیں، کچھ یہاں سے آ رہی ہیں، کچھ یہاں سے آ رہی ہیں، کچھ چاروں اطراف سے، اور پھر حکم یہ تھا کہ ہر شخص اپنے لیے الگ ہانڈی بنائے گا اور الگ آگ جلائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ جس وقت یہ آگ جل رہی ہے اور لوگوں کو یہ حکمت عملی ہے، حکمت عملی، یہ اسٹریٹجی آف وار جو ہے پوری دنیا میں کسی بڑے سے بڑے سپہ سالار کی نہیں سر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جی آج آپ بختر بند کہتے ہیں، آپ ٹینک کہتے ہیں، میں نے تاریخ پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگوں کے دوران ایک دبابہ نام سے ایک چیز کو لانچ کیا تھا، سمجھتے ہیں آپ؟ دبا کیا تھا؟ نبی اسلام نے کہا کہ بھئی جو کھجور کے درخت ہیں اس کو کاٹو، جب کاٹے گا تو کہا اس کو زمین میں بچھا دو، رسی سے باندھ دو، اور پھر فرمایا کہ اس کی جو ہے نا دیوار بناؤ، اور پھر یہاں سے بھی دیوار بناؤ، اس کو چاروں طرف سے بند کرو، اس کا ایک دروازہ رکھنا مضبوط۔ جب کوئی بھی قلعہ ہوتا تھا، جب اس کو توڑا جاتا تھا تو دبابہ کو اندر پھینکا جاتا تھا، دبابہ کے اندر تیر انداز ہوتے تھے جو اندر سے بیٹھ کر تیر مارتے تھے۔ کفار حیران ہوتے تھے، یہ تو ہم اس کو صرف رسول سمجھتے ہیں، یہ دنیا کے عظیم جرنل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سپہ سالاری کی ہے، اور صرف اس لیے کہ امن قائم رہے، مکے میں جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی تاکہ مکے میں کوئی ریزسٹنس ہی نہ ملے، اور نہیں ملی۔ اچھا سر، آپ سے مزید گفتگو کریں گے، آپ بریک پہ بھی جانا ہے، اس سے پہلے میں درخواست کروں گا شکیل مدنی صاحب سے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی کہ آپ کے نعت خواں بڑے ماشاءاللہ بڑے بہترین ہیں جزاک اور دل سے پڑھتے ہیں۔ جی بے شک۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چہرہ دیکھ کر پڑھتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ مدینے کی محبت میں پڑھتے ہیں۔ اور کہاں نام نامی پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کو فقیروں کو کیا کام تب لو آیا مجھے کو تاج غلامی۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ مرحبا۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں غزوہ بدر کے موضوع پہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی، جن سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے اس قدر پیارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بلند ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ یعنی رسول اللہ نے لو لگائی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا رد کر دیتا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بڑی فتح و کامرانی نصیب ہوئی، اور قرآن میں اس کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا، اور باقاعدہ قرآن میں یہ جو مدد جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مدد دی گئی، اس کے حوالے سے 3 مختلف جگہوں پہ اس مدد کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ فرشتے جو کہ کثیر تعداد میں تھے، کہیں اس کی تعداد 5000 بھی بتائی گئی ہے، کہیں اس کی تعداد مختلف ہزاروں میں بتائی گئی، 3 جگہ اس کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ اس مدد کی وجہ سے ہی جو ہے یہ مسلمانوں کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی، اور یعنی جس وقت یہ بدر کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا گیا، آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ اس کے کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی، اور مٹی والی زمین جو تھی وہ مزید پختہ ہو گئی، اور یعنی یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود یعنی ایک تو جنگی حکمت عملی کا اندازہ تھا، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے، پھر جس طریقے کی اسٹریٹجی اپنائی جاتی تھی تو اس کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ کم سے کم نقصان ہو، اور یعنی صرف اپنا ہی نہیں،
کوشش یہ ہوتی تھی کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہے اور جو ہے نا مسلمانوں کو فتح مل جائے. بہرحال مفتی صاحب کیا کہیں گے, جگہ کا انتخاب, پھر یعنی بدر کا جو کنواں ہے اس کا احوال کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے جو زور دیا وہ دعا کے حوالے سے دیا. آج کا نوجوان مایوس ہے, آپ کیونکہ خود جوان ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے جو دیکھنے والے ناظرین میں جوانوں کی تعداد بہت ہے. 2 سال 3 4 سال 5 سال سے جاب نہیں, نوجوان پریشان ہے. تو آج کس کے پاس جائیں جس سے دعا کے لیے کہیں اللہ دعا رد نہ کرے. میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں تو نبی سے پوچھوں, نبی آقا السلام کی بارگاہ سے حدیث آتی ہے دعوت الوالد, حضور نے فرمایا 3 دعوات مستجابات لہن, 3 کی دعائیں ایسی جو رد نہیں ہوتی. دعوت الوالد, والد کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. تو آپ نے جو زور دیا جن کے والدین زندہ ہیں خدا کے لیے اپنے والد کا دامن تھامے, ان سے دعا کے لیے وہ تہجد میں کہیں گے اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا. تو والدین سے دعا کے لیے کہیے. دوسری آپ نے انتخاب کی بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پہ معجزات ہیں. یہاں ایک چیز اور بھی, ہمیں اس قوم میں ڈپریشن اسٹریس بہت زیادہ آتے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, اور پیچھے جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکلی ہے, پیچھے فرعون کا لشکر, آگے سمندر, دونوں جگہ موت, ادھر بھی موت ادھر بھی موت. تو رب ہے جو چاہے تو اپنی چاہت کا اظہار کرے, اور چاہت کا اظہار ایسا کیا کہ سمندر میں سے راستہ نکال دیا. جب کوئی راستہ نہیں نکلتا تو راستے نکالنے والا رب راستے نکال دیتا ہے. تو پریشان نہ ہونا, رب کی بارگاہ میں دعا کرنا. مفتی صاحب میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں گا. بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں کہ انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جب میں سمجھتا ہوں ناظرین انسان کو اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. میرے اپنے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ ایسی پریشانیاں, کچھ مشکلات آئیں جس میں مجھے کوئی حل جو ہے نا انسانی عقل کی بنیاد پر نہیں نظر آ رہا ہوتا. تو پھر میں نماز پڑھ کے, یعنی نماز میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اب میری جو عقل اور سمجھ ہے نا یہ یہاں فیل ہو گئی, اب میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. ایسے ہی ہونا چاہیے. اب جو میرے حق میں بہتر ہو, جو بھی ہو, چاہے مطلب ہو سکتا ہے بظاہر مجھے وہ چیز غلط لگ رہی ہو, بری لگ رہی ہو, یا لیکن اگر میرے حق میں وہ بہتر ہے تو ٹھیک ہے, میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش ہوں, راضی ہوں. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اس مسئلے کو حل فرما دے, میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد. سر ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک کوئی معاملہ ہو, کوئی مسئلہ ہو, اور وہ فیصلہ کرنے والی آپ کی والدہ ہوں, تو آپ کیا پریشان ہوں گے یا مطمئن ہوں گے؟ میں بہت زیادہ مطمئن ہوں. لفظ آپ نے استعمال کیا بہت زیادہ مطمئن آپ نے لفظ استعمال کیا بہت زیادہ. یہی بات ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ جس کے ہاتھ میں, وہ کائنات میں سب سے بہترین معاملہ 70 ماہوں کا پیار ہے اس میں, حل کرنے والا ہے. بالکل بالکل. یہ بات دل میں ہونا اس جگہ پہ. جب حضور نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ وا ہونا, اس کو اطمینان کر لیں, اس کو مطمئن کر لیں کہ وہ ہے جو بچا لے گا, وہ ہے جو بے سہاروں کو مفتی صاحب میں آپ کو بتاؤں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی روزمرہ کی زندگی میں جو یعنی انسان کو ایک ہوتا ہے پیسے گننا یا حساب کتاب لگانا, میں اس میں بلیو نہیں کرتا. اگر میں گننے لگوں گا تو مجھے پورا کرنا پڑے گا, اگر اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دوں گا تو اللہ پورا کرنے والا ہے. سر یہاں آپ نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھائی شکیل بھائی طرف توجہ سنیے گا. ابا جان رحمۃ اللہ علیہ مریدین کی تربیت کرتے تھے, اور کہنے لگے کہ ایک شخص ہے جس کو 30,000 روپے کی ضرورت ہے. بہت اہم واقعہ ہے. کہتے ہیں وہ گھر سے لوگوں سے مانگتا, دل میں خیال میں لوگوں سے کیوں مانگوں, میں لوگوں کو جو رب دیتا اس سے کیوں نہ مانگوں. چلتے 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 سپر ہائی وے کے پاس جاتا ہے, مسجد میں جاتا ہے اور ہزاروں قطار رو رہا ہے, 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے. ایک وہ شخص ہے جو ڈیفینس میں اور بے انتہا امیر ہے, ابو کہتے ہیں بے انتہا امیر, نام نہیں لیتے, بے انتہا امیر ہے. وہاں سے نکلتا ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, گاڑی میں بیٹھتا ہے کہ لانگ ڈرائیو پہ چلتا ہوں, گھبراہٹ کا شکار ہے. آ کے ڈائریکٹ وہ سپر ہائی وے پہ اسی مسجد کے پاس اترتا ہے, گھبراہٹ کی صورت میں, کیفیت میں, اور بے انتہا دل اداس ہے. رکتا ہے, مسجد میں جاتا ہے تو وہ بندہ نماز پڑھ کے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں, میں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا ہے, دینے والی ذات تیری ہے, اگر تو نے نہ دیا تو کس کے در پہ جاؤں گا, اگر تو نے نہ دیا تو کس کے در پہ جاؤں گا. رو رہا ہے, مولا مجھے 30,000 کی ضرورت ہے. یہ آدمی سنتا ہے, حیران ہوتا ہے, اپنی جیب سے 30,000 نکالتا ہے اور کارڈ ساتھ میں رکھتا ہے کہ جیسے یہ دعا مانگ کے ختم ہو میں اس کو دوں. جیسے ہی وہ دعا مانگ کے ختم ہوتا ہے, یہ جو امیر آدمی ہوتا ہے سیٹھ صاحب, یہ اس کو 30,000 روپے دیتے ہیں, کارڈ دیتے ہیں. وہ 30,000 تو جیب میں رکھتا ہے وہ آدمی, اور کارڈ واپس کر دیتا ہے. کہتے ہیں بھائی آپ کو ضرورت ہو بیوی کے آپریشن میں تو ٹیلی فون کرنا. کہنے گا سر آپ بیزی ہو سکتے ہیں, میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں, میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں جو آپ جیسے کو ہزاروں کو بھیج دیں. واہ واہ واہ. تو جب آپ اللہ سے
لوگ لگاتے ہیں. میرے رسول نے میدان بدر میں یہی کر کے دکھایا. بے شک. اللہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اے رسول عزم کیجئے مجھ پر چھوڑ دیں, میں یقین کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. صحابہ پریشان ہیں بظاہر, نوجوان لڑکے بھی نا, کچھ 17 سال کے, کچھ 18 سال کے, کچھ 20 سال کے, کہ یہاں تو پانی نہیں ہے, یہاں تو ہم پیر رکھ رہے ہیں, پیر اندر جا رہے ہیں. وہ کافر تو بڑی خوشی کی حالت میں ہیں, اللہ آسمان سے. اچھا مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بادل حکم دے گا جاؤ تمہیں مدینے میں مصطفیٰ بلا رہے ہیں. واہ واہ. کوئی بادل نہیں ہے. سر حضور نے دیکھا ہوگا, کیا جملہ ہے, دور دور تک بادل نہیں ہے. حضور نے دیکھا ہوگا, جبرائیل نے کہا ہوگا فرشتوں جاؤ, میکائیل نے کہا جاؤ کہ آج تمہیں مدینے میں مصطفیٰ بلا رہے ہیں. احترام سے برسے ہیں بادل بھی, جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی برسا دیا, جہاں کافروں میں کیچڑ کرنی ہے وہاں کیچڑ کر دیا, اور جہاں زمین کو نرم کرنا ہے وہ نرم کر دیا. بادل بھی جانتے ہیں یہ ہے ادب مصطفیٰ, یہ ہے احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اتنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ شاید جنگ کی تیاری کی گئی تھی یا لشکر کا جو راستہ ہے وہ رکا گیا تھا, لیکن اگر آپ جنگی ساز و سامان دیکھیں تو کوئی تیاری تو نظر ہی نہیں آتی. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی جنگ کرنے کے لیے نکلے گا تو اچھا خاصا اس کے پاس جنگی ساز و سامان ہوگا, چیزیں ہوں گی, لیکن یہ تو دراصل ایک ایسے قافلے کو روکنا تھا جو کہ اگر کامیابی کے ساتھ مکے پہنچ جاتا تو اس کے بعد ایک بہت بڑی قوت کے طور پہ آتا, اور پھر شاید مسلمانوں کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا. کیا فرمائیں؟ دیکھیں آپ ذرا تاریخ میں جائیں, فرانس کا انقلاب آتا ہے, لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں. پارٹیشن ہوتا ہے, لاکھوں لوگ شہید ہو جاتے ہیں. روس میں انقلاب آتا ہے, لاکھوں لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں. اگر ہسٹری کو دیکھیں آپ ورلڈ کی تو اس میں کروڑوں سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں. یہ کیسا انقلاب ہے کہ جو 13 سال میں دنیا میں چھا جاتا ہے, اور 1000 سے زیادہ نہ یہاں نہ وہاں کے لوگ مارے جاتے ہیں. خون نہیں گر رہا, یہاں سروں پہ حکومت نہیں ہو رہی, یہاں دلوں پہ حکومت ہو رہی. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق. سر مجھے آج دیکھنا ہے, میری حالت مسلمانوں جیسی ہے کافروں جیسی ہے. وہاں ظالم تھے, یہاں پیار کرنے والے تھے. وہاں جھوٹے تھے, یہاں سچے تھے. یہاں امانت دار تھے, وہاں خیانت کرنے والے تھے. یہاں لوگوں کی مدد کرنے والے تھے, وہاں لٹیرے تھے. یہاں رشتے جوڑنے والے تھے, وہاں رشتے توڑنے والے تھے. یہاں محبت بانٹنے والے تھے, وہاں نفرتیں پھیلانے والے تھے. میاں ذرا ہم بھی تو اپنا انتخاب کریں, ہم ہیں کس لشکر میں؟ جھوٹ بولنے والے ہیں, نفرت کروانے والے, دو بھائیوں کو آپس میں لڑوانے والے ہیں. اقبال بھائی کیا ایسا نہیں ہو رہا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل بالکل. کیا نفرتیں نہیں ہیں؟ کیا عداوتیں نہیں ہیں؟ آج ہم معاف نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادق الامین ہیں, نبی اسلام معاف کرنے والے ہیں. جملہ ہے حضرت, معاف کریں تاکہ معاف کیے جائیں. واہ 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 واہ, کیا کہنا. بھلائی کریں تاکہ بھلائی کی جائے. واہ واہ. تو آج اس رمضان یہ جو ہم نے جو ربیع میں ٹرانسمیشن کریں اس کا مقصد یہ ہے کہ معاف کریں. بالکل بھائی میں بڑی عیدوں کی عید کہتے ہیں نا آپ, عید میں تو معاف کرتے ہیں. آج اگر میرے چچا زاد بھائی کی لڑائی ہے مجھ سے تو میں نبی کی خاطر, اور میں نبی کو گواہ کر لیتا ہوں, یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے جا رہا ہوں, ظلم اس نے کیا تھا, مگر یا رسول اللہ میں آپ کی خاطر معاف کروں, خدا کی عزت کی قسم محشر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے سینے سے لگا لیں گے. واہ واہ. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں, یہ دو نافخواں بیٹھے ہیں, اپنا عمل تو ایسا کر لو, مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تمہارا کردار ایسا ہو جائے. بالکل بالکل. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی پوزیشن بہت مستحکم ہو جاتی ہے, اور مطلب اتنا ایک تو اسلام کی جو اشاعت ہے, ترویج و اشاعت وہ مزید بڑھ جاتی ہے. دوسری جانب کفار پہ بھی, جو کفار مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے نا, اب ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسلمان کمزور نہیں رہے. کیا فرمائیں گے سر, اس کے اثرات کیا پڑے یعنی کفار پہ, کفار مکہ پہ اور دوسرے مذاہب کے لوگوں پہ؟ دیکھیں سر, ایک چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ سے پوچھا جاتا تھا آپ نے اتنے جو اس میں جواب مردی سے لڑے, آپ میں شجاعت کی, تو صحابہ کہتے تھے طاقت ہماری کہاں ہوتی تھی, نظر مصطفیٰ جس پہ پڑ جاتی تھی طاقت آ جاتی تھی. یعنی اپنے آپ کو کبھی آن نہیں کیا. آج 58 کنٹریز ہونے کے باوجود جو ہے ہم پستی کی حالت میں, اس کی وجہ کیا ہے, آج ہم اپنے آپ کو آن کرتے ہیں, اور وہاں کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, ان کی اطاعت کو آن کرتے ہیں. ہمیں آج یہ دیکھنا ہے. دیکھیں آپ بالکل صحیح آپ نے فرمایا, پورے عرب کے اندر جو ہے وہ حالت ایک دم بدل جاتی ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ان مسلمانوں کو پیس دیں,
مسلمانوں کو دبا دیں، مگر یہ 313 پورے خطۂ عرب کے اندر اپنی دھاک کو بٹھا دیتے ہیں. اب ان سے لڑنے اور جھگڑنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا. 1000 مرتبہ سوچا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جو پیس دیں گے. ان کی تعداد کو نہ دیکھنا، ان کا جوش و ولولہ کو دیکھنا. آج کے دور میں اس نوجوان کو کس طرح سیکھنا ہے، یہ اہم ہے. بالکل بالکل. سر کیا میسیج دینا چاہیں گے آج کی اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے اور ماہ ربیع الاول کے حوالے سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے؟ دیکھیں سر، معاملات میں معاف کرنا سیکھیں، مگر جہاں اللہ کی حدود ہو جائے تو وہاں کھڑا ہونا سیکھیں. واہ واہ. نبی اسلام تعداد کو نہیں دیکھتے. جہاں اللہ کی اطاعت آ گئی، اللہ کے حکم آ گیا، کھڑے ہو گئے. اور جہاں ہم نے دیکھا کہ جہاں اپنے ذاتی معاملات ہو گئے تو معاف کر رہے ہیں، معاف بھی کر دیا، معاف کر رہے ہیں. تو آج اللہ کی اطاعت کرنی ہے. دیکھیں 3 چیزیں میرے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ مجھے سکھایا کرتے تھے. اللہ کی اطاعت کرو، نبی اسلام کی اتباع کرو، بے شک، مخلوق کی خدمت کرو، ولی بن جاؤ. واہ واہ سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی اور ٹاپک بھی ایسا غزوہ بدر جس سے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. نہیں، آپ اصل میں بہت اچھے اینکر ہیں، آپ بہت اچھی طریقے سے پروگرام کو لے کے چلتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں اینکر وہ ہوتا ہے جو اپنے میزبان سے نکلواتا ہے. نہیں سر، تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے. ناظرین، اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کے قریب ہے اور کوشش ہماری یہی رہی کہ آج کے بھی پروگرام سے آپ کو کوئی نہ کوئی میسیج ضرور دیں. اور ویسے تو ہمیں میسیج دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کی جاتی ہے تو جو اس نور کی جو کرنیں ہیں نا وہ خود بخود لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں وہ جو اس کا جو نور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا، جو سیرت میں جو کچھ موجود ہے، وہ اگر ایک شخص کے بھی دل پہ اثر کر لیتا ہے نا تو سمجھیں گے ہم کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. بہرحال بیان کرنے میں، بتانے میں، گفتگو کرنے میں، سوال کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں. آپ لوگوں سے بھی درگزر کرنے کی درخواست کروں گا. بہرحال اسی کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہوتا ہے، لیکن اس سے قبل میں درخواست کروں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی نشریات کا اختتام ہو جائے گا. جی قاری فیصل چشتی. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. صلی اللہ پکارو، سرکار آ رہے ہیں. صلی اللہ